یہ واضح بات ہے. اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی ہمیں معاملات رکھنے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو 2 چیزوں میں تیار کریں. جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 15 شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو تاکہ تمہارے اندر ماہ رمضان کے روزوں کے لیے طاقت جمع ہو جائے. ابھی میں پچھلے دنوں مجھے کسی نے کلپ بھیجا، اس میں انہوں نے بڑی مزے کی ایک بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے کیسے کیسے بندے ہیں، میرے رب کی شان دیکھیں. وہ فرما رہے تھے نصف شعبان کے روزے کے اگینسٹ، شب برات کے روزے کے اگینسٹ بات کر رہے تھے. تو وہ دلیل کیا نکال کر لائے؟ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے مولوی کتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. دلیل یہ نکال کے لائے کہ اللہ کے نبی تو 15 شعبان سے روزہ منع کیا ہے. اب اندازہ لگائیے آپ. تو وہ اس چیز کو اپلائی کر رہے تھے کہ شب برات کا روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اللہ کے حبیب نے پورے ماہ شعبان کے روزے رکھے، پورے ماہ شعبان کے روزے رکھے، اور اپنی امت پر اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے فرمایا کہ نصف شعبان تک جتنے رکھنے رکھ لو. اور یہ نہیں کہا کہ نصف شعبان 15 کو حرام ہو جائے گا روزہ تم پر. مطلب یہ تھا کہ بس اب انرجی جمع کرو اپنی، کیونکہ متواتر روزہ رکھنے سے بھی تھوڑا سا انرجی لیول کم ہو سکتا ہے. اب حشاش بشاش ہو جاؤ اور ماہ رمضان کے روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے تم پر حرام ہو گئے. یا آپ نے اپنی امت کے لیے نرمی کا معاملہ کیا، شفقت فرمائی اور مقصد بھی بتا دیا. اب کیا بات ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ ابھی سے ہی بد پرہیزیاں کم کر دیں، ہیلدی کھانا شروع کر دیں، اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں سٹک مت کریں جس سے آپ کو اللہ نہ کرے کوئی انفیکشن، کوئی بیماری، کوئی پرابلم ہو جائے کہ این جا کر رمضان میں اس کا اثر نکل کر آئے. اپنی قوت مدافعت بڑھائیں، صحت کو اچھا کریں، اپنے میڈیکل جو چیک اپ آپ کے ہوتے ہیں، بلڈ ورکس ہوتے ہیں، جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ کروائیں. اپنی سچویشن کو دیکھیں، کوئی کسی چیز کی اگر کمی ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے، اس کو کیور کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر روزے کی وجہ سے اس مرض میں اضافہ نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. ابھی کہیں آپ کے کوئی کولیسٹرول ہائی آ رہا ہے، اگر کڈنی کا کوئی ایشو ہو رہا ہے، ابھی اس کو ٹریٹ کروائیے تاکہ آپ ماہ رمضان المبارک تک ایک پراپر بہتر پوزیشن میں آ سکیں اور اللہ کے حکم سے روزے رکھ سکیں. اور جس کے ساتھ خدا نخواستہ ایسے ایشوز نہیں ختم ہو رہے، بیماری لانگ ٹرم میں چل رہی ہے، اس کا علاج کرنا ہے، تو وہ اپنا دل بھی خراب نہ کرے. یہ بھی شیطان ہے کہ وہ آپ کو اندر ہی اندر گلٹی کرتا جائے گا کہ ہو تم نے روزہ نہیں رکھا. اتنے لوگ، اللہ نے جب رخصت دیا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے روزے کی. یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات، اب ہماری جو استطاعت نہیں رکھنے والے کی مولویوں نے ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ اگر جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر تم مرنے والے. اب یہ کون بتائے گا کہ مرنے والے؟ ایک میری جاننے والی ڈائلیسس پہ تھی 25 سال، بلا مبالغہ ڈائلیسس پہ رہی وہ، اور ایسی تھی کہ اب ان کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ وہ بیمار بھی ہیں. اور کئی لوگوں کو آج ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائلیسس کرانے، نیکسٹ ڈے فوت ہو جاتے ہیں. وہ who knows کہ آپ کی کنڈیشن کون سی ہے؟ یہ کون طے کرے گا کہ آپ مرنے والے ہیں؟ یعنی بڑی مزے کے ہمارے مولوی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، مرنے والے ہو تم تو، جان کا خطرہ ہے. یہ ساری چیزوں میں جان کا خطرہ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں بگاڑ کر آپ اس سے جان اپنی گنوا سکتے. یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے، تم طاقت نہیں رکھتے. اب میں پھر یہ کہوں گی، یہ آپ کا ضمیر اور آپ جانتے ہیں، میرا دل اور میں جانتی ہوں. مجھے پتا ہے میں رکھ سکتی ہوں روزہ کے نہیں، مجھے پتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کیا میری کیفیت ہوتی ہے. کوئی جج نہیں کر سکتا اسے. کہتے جی مسلمان ڈاکٹر سے پتا لگواؤ. ہو سکتا ہے سارے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک ہوں،
لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اتنی ان کی گیسز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور اتنا زیادہ ان کو مسائل ہو جاتے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ ڈاکٹر سے یہ ڈسکس کریں کہ مجھے روزے کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوتے ہیں، تو کیا یہ کیور ہو سکتے ہیں؟ کیا میں بہتر فیل کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کا ڈاکٹر کہہ دے نو، روزہ آپ رکھیں گے تو مسئلے آپ کو یہ ہوں گے اور آپ کے لیے وہ بیئر کرنا مشکل ہے، تو آپ فدیہ ادا کریں. اور اگر وہ وقتی مرض ہے، جیسے فرض کریں اب ہمیں پتا ہے کہ لمبے روزے میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے روزے میں ایسا نہیں ہوتا، تو ونٹر میں چھوٹے دنوں میں اپنی قضا کر لیں روزوں کو. بس پھر وہی بات کہوں گی، یہ صرف آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی ڈاکٹر اور کوئی مفتی اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے صرف آپ کو ایک صاف مسئلہ بتا دیا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. سب سے بہتر اپنا جج آپ خود ہیں، سب سے بہترین اپنے ڈاکٹر بھی آپ خود ہیں. تو یہ خیال یہاں رکھیں. اور اگر کوئی بیماری اللہ نہ کرے ایسی ہے یا کمزوری ہے یا ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، روزہ رکھ کر نڈھال ہو جاتے ہیں. کئی ایسی میں اپنی بزرگ آنٹیوں کو جانتی ہوں کہ جو 80 90 سال کی ہو گئی ہیں، اتنی ضد کرتی ہیں، روزہ نہیں چھوڑتی وہ، اور اتنی ان کی حالت بری ہو جاتی ہے. تو ان کو بندہ کہتا ہے اللہ نے آپ کو اپنے اوپر جبر کرنے کا حکم نہیں دیا. یہ حکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. کیا کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کئی گنا زیادہ رحیم ہے ماں سے. تو اللہ نے کیوں آپ کو آسانی دی ہے؟ اور اس آسانی پر خوش ہوا کریں، منہ نہ بسوڑ کے بیٹھے رہا کریں کہ شیطان خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بندہ پریشان ہے، اس کے رب نے تو اس کو رحمت دی ہے اور یہ بیٹھا رو رہا ہے یہاں پر. ضد نہ لگائیں. اور جہاں پہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، مرض ہے، جیسا پھر میں نے کہا قضا والی پوزیشن ہے تو نیت کر لیں انشاءاللہ تندرستی کے بعد رکھ لیں گے. اور اگر بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے یا لانگ ٹرم بیماری ہے تو اسی سال اس کا فدیہ ادا کر دیں اور آپ کا اجر آپ کو پورا دیا جائے گا. پھر اس میں شک مت کریں، دل میں غم مت لائیں، ملال نہ کریں کہ اوہو مجھے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، روزہ دار سارا ثواب لے گئے. ایسی حسرتیں نہ کریں، یہ شیطان ہے جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ہم خوش ہو جائیں، ہم اس کا اور شکر کے سجدے کریں. یا اللہ میرے رب آپ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، آپ نے کتنی آسانی عطا فرما دی ہیں ہمیں. اس پر شکر کریں لاکھ لاکھ اللہ تعالیٰ کا. اور اسی طرح سے روٹین اپنی بنائیں. جو لوگ میڈیسن لیتے ہیں اور ان کو روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی جن کی کنڈیشنز ایسی ہیں، ان کو ڈاکٹر سے ایڈوائز لینا چاہیے. انہیں بتانا چاہیے اس ڈاکٹر کو، چاہے وہ ڈاکٹر مسلم ہو یا نہ ہو، اسے بتائیں کہ روزہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بینگ اے مسلم. اب آپ مجھے ایز اے ڈاکٹر صرف بتا دیں کہ کیا اس سے مجھے نقصان ہوگا. اگر وہ آپ کی میڈیسنز کو ایڈجسٹ کر دیں کہ کہیں ہاں ٹھیک ہے آپ یہ سحری میں میڈیسن کھا لیں اور آپ یہ افطار میں کھا لیں تو ٹھیک ہے رکھ لیں روزے. اور اگر وہ کہیں نہیں تو مت رکھیں. ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور پھر جب آپ آ گئے ماہ رمضان المبارک میں، اب یہ وہ مہینہ ہے جس میں اتنا اجر ایک ایک نیکی کا دیا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے اس مہینے کو ایکسٹرا آرڈنری انداز سے، دیکھیے آپ سب کو بھی یاد ہوگا جب ہم لوگ کے ایگزامز ہوتے تھے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیز کے، جن دنوں میں کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا ہے، وائوا ہے، کچھ ہے، آپ نے دیکھا ٹوٹلی لائف چینج ہو جاتی تھی. ابھی آپ لوگ اپنے بچوں کے ایگزامز میں آپ کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. کوئی آپ گیٹ ٹوگیدرز نہیں رکھتے، اکثر لوگ شادیوں میں نہیں جاتے، تقریبات مس کر دیتے ہیں، کوئی پلان نہیں بناتے. نہیں جی ہمارے بچوں کے ایگزامز چل رہے ہیں، یا اپنے جب ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان بہت ساری اپنی ایکٹیویٹیز کو روک لیتا ہے کہ میں نے فل کانسنٹریٹ کرنا ہے، یہ میرا وقت ہے. اگر میں نے اس وقت فوکس نہیں کیا، میں نے اپنے ایگزامز کی تیاری نہیں کی یا اپنے بچوں کی تیاری نہیں کروائی، تو یہ وقت پھر نہیں آئے گا. باقی سارے کام، ہم پکنک بھی ہو جائے گی، سب چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، شاپنگ بھی ہو جائے گی، فلاں بھی ہو جائے گا. جس طرح ہم ان چیزوں کا اہم سمجھتے ہیں جو کہ دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ روزہ ماہ رمضان ہمارے لیے اہم ہے. اس کو اہم جانیں.
اہم سمجھیں اس کو، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کون ہوگا تو روزے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، لیکن کیا پتا کوئی ایسا مرض ڈائگنوز ہو چکا ہو کہ روزہ رکھنے کی توفیق ہی نہ ہو، ہمت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، کس کو پتا ہے؟ تو اس لیے ہر سال رمضان کو اپنا لاسٹ چانس سمجھ کے اگر ہم گزاریں گے تو بہترین حق ادا کر سکیں گے۔ یہ مہمان جا کر ہماری سفارش کرے گا، جیسے کسی کا کوئی وہ آتا ہے نا سفارت خانے سے، ایمبیسیڈرز، آپ اسے اچھا بہیو کریں، اس کی آپ نے آؤ بھگت کی، وہ جا کے بتائے گا کہ کس قسم کے لوگ تھے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کا اور اس ملک کے تعلقات کا دار و مدار ہوگا اس پر۔ یہ ماہ رمضان وہ مہمان ہے جو جا کر اللہ کو بتائے گا کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا، کس نے کیسی میری آؤ بھگت کی، کون سموسے پکوڑے تلتا رہ گیا۔ اب جب میں کہتی ہوں تو بہت سی بہنیں کہتی ہیں مرد ضد کرتے ہیں، بچے چاہتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سا اس کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کر لی، ورنہ میرا تو کہنا یہ تھا کہ یہ سموسے پھلکیاں یا آپ بیچ میں بچوں کو بنا دیا کریں تاکہ انہیں پتا ہو کہ رمضان کے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن آپ ماہ رمضان میں دو نقصان کرتے ہیں، ایک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بہت ساری ڈشز بنانے میں اور تھک جاتے ہیں، وہ وقت جو آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے تھا، روزہ کھولتے ہی طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے اور پھر عبادت زیادہ دیر تک کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ دوسرا جو غذائیں ہم کھاتے ہیں، میں ہر دفعہ یہ بات آپ کو بتاتی ہوں، یوزلی جو ہمارے ہاں رسم ہے، چھولے دہی بڑے فرائیڈ اور فرائیڈ آئٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پکوڑے اور سموسے ٹریڈیشنل ہیں، یہ تو بہت زیادہ آل اوور دا ورلڈ جہاں جہاں مسلمز ہیں یہ چیزیں بہت پاپولر ہیں۔